حافظ و قاری غلام سید صاحب قبلہ مدث اللہ العلی جو تقلید شخصی کے حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں اور اخیر میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیدار خداوندی کے تعلق سے آپ نے دلائل اور براہین کی روشنی میں ثابت کیا اور ہماری اور آپ کی معلومات میں اضافہ فرمایا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر رواں ہے۔ آج کا اجلاس بزم خواجہ غریب نواز کے پرچم تلے اس کی قیادت میں انعقاد پذیر ہے۔ علماء کرام ہمارے ماشاءاللہ رونق اسٹیج ہیں اور ایک ہی بات دیگر ان کے بیانات آپ کو سننے ہیں، اور اخیر میں ہمارے مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب کی علیمی کا خطاب نایاب سننا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چم آنے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اب جو تقریر کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں وہ نبی کی زندگی کے حوالے سے آئے ہیں۔ اعلان کے درمیان ہی بہت سارے سوال کے جوابات ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے نہیں سنا ہے تو ان سے پوچھ لینا۔ صحاح ستہ بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی ابو داؤد وغیرہ۔ اس کی دلیل دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ زیادہ سمجھدار تھے یا ہم؟ بولو بولو۔ ارے بخاری جس نے ترتیب دی وہ زیادہ سمجھدار ہے، اس دور کا غیر مقلد زیادہ سمجھدار ہے۔ امام بخاری ہے نا سمجھدار، امام مسلم سمجھدار زیادہ ہیں، انہوں نے مسلم شریف ترتیب دی۔ پوری دنیا کی سلفیت کو چیلنج ہے، اگر تم اپنے اصلی باپ کی اولاد ہو تو ان سارے ائمہ میں سے محدثین میں سے کسی ایک کو غیر مقلد ثابت کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام بخاری مقلد، امام شافعی مقلد، امام شافعی کے مقلد، امام مسلم شافعی کے مقلد، امام ترمذی شافعی کے مقلد، امام ابو داؤد شافعی کے مقلد، امام ابن ماجہ شافعی کے مقلد، یہ سب مقلد ہے۔ تو اے غیر مقلدو، تمہارے نزدیک مقلد ہونا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو تمہارے باپ کے پاس ان 6 حدیثوں کو چھوڑ کے کوئی اور حدیث لے کے آؤ، لاؤ کوئی حدیث۔ یہ سب مقلد ہیں اور مقلد کی بات قابل اعتبار نہیں تو بخاری کی بات قابل اعتبار نہیں، مسلم کی بات قابل اعتبار نہیں، ابن ماجہ کی ناقابل اعتبار، ابو داؤد کی ناقابل اعتبار۔ ایسی حدیث لاؤ جو غیر مقلد سے لکھی ہو، تمہارے باپ نہیں لا سکتے بیٹے، یہ سب مقلد ہیں۔ سنیو، کان کھول کے سن لو، صحاح ستہ کی ترتیب دینے والے 6 محدث سب کے سب مقلد ہیں، ان کے گلے میں تقلید شخصی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم سنی بھی مقلد ہیں، ہمارے گلے میں حنفی کا پٹا پڑا ہوا ہے، حنفی مسلک کے ہم مقلد ہیں۔ ممکن کوئی کہتے بھائی تو اتنے سارے محدث لوگ تو امام شافعی کے مقلد ہیں، آپ امام اعظم کے مقلد کیوں ہوئے؟ امام اعظم کہ اس لفظ پہ غور کر لیجئے، چاروں امام میں سب سے بڑے امام یہی ہیں، اس لیے ہم نے بڑے امام کی پیروی کر لی، اور پوری دنیا میں 3 حصہ، 4 حصوں میں سے 3 حصہ حنفی المسلک پائے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے ہم حنفی ہیں، الحمدللہ ہمارے گلے میں حنفی مسلک کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ وضاحت ہمارے علماء کرتے رہیں گے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کریں۔